بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک کھلی حقیقت کا بیان کیا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے جب کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو سجدہ کرو، اکڑ گیا، تکبر اور غرور میں آ گیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، حالانکہ حکم رب العالمین کا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ مجھے حکم جو ہستی دے رہی ہے اسی میں میری بچت ہے تو بچ جانا تھا، لیکن نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جب میری بات نہیں مانی، کہنا نہیں مانا، تو نکل جاؤ یہاں سے رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، دفع ہو جا۔ تکبر پھر مزید بڑھا، پھر کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت تک کی ذرا مجھے مہلت دے دے، مجھے اپنی رحمت سے تو نے محروم کر دیا ہے، اپنے دربار سے نکال دیا ہے، جنت سے محروم کر دیا ہے، تو اب مجھے مہلت دے دے کہ میں اس آدم اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال انک من المنظرین، تا قیامت تجھے مہلت ہے، جو ہو سکتا ہے کر لے، میرے مخلص بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ لیکن اس ظالم نے کیا قسمیں کھائیں، اللہ کی قسم بھی کھائی کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، کب تک؟ کہتا فَبِعِزَّتِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک روح ان کے جسموں میں باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا، آخری ٹائم تک بھی نہیں چھوڑتا، ہیلے بہانے سے ٹیکے لگاتا ہی رہے گا، لگاتا ہی رہے گا۔ اور یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی اس میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تیری سیدھی راہ جو جنت کو جا رہی ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا، انہوں نے سجیاں کھبے موڑ دیا رہنا، میں یو ٹرن دو دیا رہنا، میں سیدھا نہیں جانے دوں گا، کسی کو دائیں موڑ دوں گا، کسی کو بائیں موڑ دوں گا۔ پھر کہتا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ کبھی سامنے سے آ کے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے پیٹھ میں چھرا گھونپوں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، کبھی دائیں طرف سے آؤں گا، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ کل قیامت کو تو بھی حساب لگا لیں، اکثر شکر گزار کوئی نہیں میں رہن دینے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاروں طرف سے حملہ کرتا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ من بین ایدیہم، سامنے سے آ کے حملہ کیا کرتا ہے؟ ہماری دنیا کو تباہ کرنے والے مشورے دیتا ہے۔ اور یہ کب سے دینا شروع ہوتا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی یہ اس کی پسلی میں جا کر مکہ مارتا ہے، اور وہ چیخ مار کر جو روتا ہے نا، دادی پاج دی ہائے نہیں دودھ دیو اینو، ہائے نہیں اینو فلانی شے دیو، ہائے نہیں اینو فلانی شے دیو، وہ اس سے نہیں رو رہا، بھوک سے نہیں رو رہا، ابھی انہوں بھوک کتوں لگی بیچارے، ان کو سن پہ ہے۔ آپ نے فرمایا صرف مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، باقی سب کو وہ سن پڑا ہے، اس وجہ سے بچہ بلبلا کے روتا ہے۔ اور یہ اس دن سے ہی ساتھ ہے کہ میرا دشمن آ گیا، ان میں چھڑنا نہیں، اس دن سے ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو کرتا کیا ہے؟ سامنے سے آ کر آپ کو ایسے ایسے مشورے دے گا کہ آپ اپنی دنیا سے خوش نہیں رہیں گے۔ دیکھ لیں، ارب پتی کھرب پتی بندہ بھی ہو، سامنے ٹیبل پر درجنوں قسم کے پھل لگے ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ جو 2 منٹ تو بعد وہ آندھا نہیں یار کاروبار ستیہ ناس ہو گیا، کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ بھائی جان تو 10-15 کنال کی کوٹھی میں بیٹھا ہوا ہے اور ابھی بھی تیرے پاس کچھ نہیں، وہ کہتا نہیں کچھ نہیں، کاروبار تو رہ ہی نہیں گیا۔ تو سامنے سے آ کے بندے کو مایوس کرتا ہے دنیاوی معاملات میں،
بہترین 2 3 4 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہے، انہوں آگے شیشہ تھلے کر کے السلام علیکم کی حال ہے، آندا یار بس ماڑے ہی حالات نے، تیرے بھی ماڑے حالات نے تو پھر جڑا پیدل جا رہا ہے وہ کی حالات ہون گے؟ تو اس طرح سے سامنے سے آ کے دنیا کے معاملات میں مایوس کرتا ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے آ کے دھکا کیا مارتا ہے؟ اوے آخرت یہ جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، او کھا پی موجاں کر، 4 دن دی زندگی اگاں پتہ نہیں کتے ہو کنے ویکھی۔ آخرت سے بھی مایوس کرتا ہے، آخرت کی امیدیں ہی توڑا دیتا ہے، وہ آخرت ہے ہی نہیں، دنیا ہے، دنیا ہے، بس جی لو، 4 دن کی زندگی ہے، جی لو جی لو جی لو۔ اور آخرت سے مایوس بھی کرتا ہے جو نیکیاں کرنے والوں آندہ ویکھیا ہے تیری تہجد نو، تو فلانی تھاں تے جھوٹ نہیں سی بولیا، آندہ ہاں یار غلطی تو ہوئی سی، وہ جھوٹ کا تہجد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ آ کر مایوس کرے گا، تیری تہجد کا کوئی فائدہ نہیں، تیرے حج کا کوئی فائدہ نہیں، تو جھوٹ بولیا تھی، اس کو مایوس کر دے گا، وہ اگلے دن تہجد نہیں پڑھتا، اللہ میں کل تہجد پڑھی تھی آج میں جھوٹ بولیا، رہن دو میں نہیں پڑھتا، اس کو تہجد چھڑا دے گا۔ وہ حج اور عمرے پر جا رہا ہے تو اس کو کہے گا تو علی بیٹی دی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی نہ کرو جب تک اس وقت حج عمرہ قبول ہی نہیں ہوتا، وہ مشورے دے گا کہ الٹے سیدھے۔ تو آخرت کے معاملات میں بھی آ کر بندے کو مایوسی کا ٹیکہ لگاتا ہے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نیکیاں کرن دا کوئی نہیں ایڈا فائدہ، آج دے دور چ نیکی وہ گلے پہ جاندی ہو، تو نیکی کر کے دیکھ تو ساری عمر پچھتائے گا۔ تو نیکیوں سے بھی مایوس کرتا ہے کہ نیکیاں نہ کماؤ۔ اور بائیں طرف سے بھی آ کر کیا کہتا ہے؟ گناہوں کو مزین کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیلا بیٹھا ہے، موج کر، انجوائے کر، دیکھ چینل تیرے موبائل کے اندر ہیں، نیٹ کا پیکج بھی ہے، موجیں کر موجیں۔ تو وہ موجیں کرا کرا کے گناہوں کی وادی میں گرا دیتا ہے۔ تو یہ چاروں طرف سے آ کے شیطان ہمیں ٹیکہ کیا لگاتا ہے کہ اللہ کا نشکرہ کسی طرح سے میں اس کو بنا دوں، اللہ کا نشکرہ بنا کر یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اپنے رستے پر ڈال لیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب نیا چاند نکلتا تھا تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ کیا اللہ اس چاند کو یہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے میرے لیے امن و امان سلامتی والا بنا دے، اسلام کی پابندی والا بنا دے، اللہ شیطان سے حفاظت والا بنا دے، اور رحمان کی رحمتیں پانے والا بنا دے۔ تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ہر مہینے کے شروع میں کہ اللہ شیطان سے بچا لے، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس سے بچنے کی، اللہ تو بچائے گا تو بچوں گا ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعا کرتے تھے، صبح بھی اور شام بھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں بچا لے، دونوں محفوظ کر لے، اللہ مجھے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے نہیں، اوپر سے بھی نیچے سے بھی 6 جہات سے مجھے محفوظ کر لے، دائیں بائیں اوپر نیچے اور آگے پیچھے، چاروں چھٹی 6 جہتوں سے اللہ مجھ پر شیطان حملہ آور ہو وہ اللہ مجھے محفوظ کر لے، تیری حفاظت میں آ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ دعا بھی یاد کریں اور صبح شام پڑھا کریں۔